کن پہ؟ مومنوں. میں نے باتیں سمجھا بھی ہیں آپ کو. مومنوں پہ احسان ہے. اب میں جو مثال دینے لگا ہوں بڑی آسان سی مثال ہے, ہر بندے کو سمجھ آئے گی. باہر بھی میری آواز جا رہی ہے, جہاں تک آواز جا رہی ہے ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی. 14 اگست کا دن پاکستان والے مناتے ہیں کہ ہندوستان والے؟ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ آزادی ان کو ملی ہے. آزادی ان کو ملی ہے. اور بھائی آزادی ان کو ملی ہے تو جشن غیر نہیں منائیں گے. آزادی کی نعمت پاکستانیوں کو ملی ہے, خوشی ہندوستان والے نہیں کریں گے. اب بات سمجھ میں آ گئی. آمینہ کا لال مومنوں کو عطا کیا گیا ہے, خوشی بھی ایمان والے کریں گے. خوش علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. با اثر مجھ کو ہر ایک دعا چاہیے. با اثر مجھ کو ہر ایک دعا چاہیے, دل میں عشق نبی بے بہا چاہیے. با اثر مجھ کو ہر ایک دعا چاہیے. کوئی بے اولاد اپنے لیے اولاد مانگے تو یا اللہ پوری کر دے. کوئی بیمار اپنے لیے شفا مانگے تو یا اللہ عطا کر دے. کوئی اپنے لیے اچھا روزگار مانگے تو یا اللہ اسے روزگار عطا کر دے. کوئی مقروض قرضوں سے نجات مانگے تو یا اللہ اسے رہائی عطا فرما دے. کوئی بے گناہ قید میں ہے رہائی مانگتا ہے, یا اللہ اسے رہائی عطا فرما دے. کوئی اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنا گھر مانگتا ہے, یا اللہ اسے اپنا گھر عطا کر دے. کوئی پریشانیوں سے نجات مانگتا ہے, یا اللہ اسے نجات عطا کر دے. کوئی اپنے لیے مدینہ پاک کا سفر مانگتا ہے تو یا اللہ اسے مسافر مدینہ بنا دے. با اثر مجھ کو ہر ایک دعا چاہیے, دل میں عشق نبی بے بہا چاہیے. میں پڑھتا رہوں بس آپ پر درود و سلام, لب پہ ورد صلی علی چاہیے. لب پہ ورد صلی علی چاہیے. نہیں ہے کوئی اور آرزو میری, نہیں ہے کوئی اور آرزو میری, مجھے وہ در خیر الورا چاہیے. مجھے وہ در خیر الورا چاہیے. اور میرے قلب و نظر میں ہو اب روشنی, میرے قلب و نظر میں ہو اب روشنی, سوچ میں چہرہ مصطفیٰ چاہیے. سوچ میں چہرہ مصطفیٰ چاہیے. اور میں بیمار عشق محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں بیمار عشق محمد ہوں, مجھے بس دیدار کی دوا چاہیے. مجھے بس دیدار کی دوا چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا جو اس کے شایان شان ہے, اور درود و سلام نبی رحمت شفیع امت نبی بے مثال. اگر ذوق سلامت دے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. رسول با کمال, آمینہ کے لال, صاحب کشف و کمال, شافع روز جزا, جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند ذات والا صفات پر جو رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بعد اس کے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بزم سعید کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک محترم جناب عزت مآب فوجی عبدالرزاق صاحب, انہوں نے دوست احباب کی مشاورت کے ساتھ اس بزم کا اہتمام کیا. اللہ سجانے والوں کو اور آنے والوں کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. میلاد پاک کی خوشی ہم منا رہے ہیں. بیٹا خاموش بھائی, اے پتر, نہیں جی تسی نہیں بولنا, تسی نہیں بولنا جی, چپ کرانا لینا, شور زیادہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. پتر نہیں بھائی, جتنے بھی بیٹھے ہو پتر گلہ نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے.
بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں تواڈے نال کرنیاں نے۔ عزیزان گرامی، میلاد پاک کی خوشی کے لیے ہم نے یہ بزم سجائی ہے۔ توجہ کرنا، ایک دو مثالوں سے بات شروع کروں گا اور قرآن و احادیث پڑھوں گا۔ پہلی مثال جو عرض کرنے لگا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ممکن ہے کہ ہر اعتراض کا جواب اسی ایک مثال میں حل ہو جائے گا۔ وہ مثال کیا ہے؟ آپ گاؤں میں سے نکلیں، شہر میں چلے جائیں، کسی خوبصورت مکان پہ نظر پڑے جس کا رنگ و روغن بھی بڑا خوبصورت ہو، جس کا نقشہ بھی بڑا باکمال ہو، جو جگہ بھی کارنر پہ ہو، پلاٹ بڑا خوبصورت ہو۔ مثال سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اس مکان کے باہر کھڑے ہو کے مکان کی تعریف شروع کریں کہ یار اس کا رنگ و روغن بڑا کمال کا ہے، اس کا نقشہ بڑا خوبصورت ہے، بڑی اچھی جگہ پہ مکان ہے۔ اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیں، اس کی تعریفیں کرتے ہی چلے جا رہے ہوں۔ پاس کھڑے کوئی بندہ مسکرانا شروع کر دے، آپ اس سے پوچھیں میں نے تعریف اس مکان کی ہے، تو خوش کیوں ہوا ہے؟ میں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے، تو خوش کیوں ہوا ہے؟ میں نے اس کے حسن و جمال کا ذکر کیا ہے، تو خوش کیوں ہوا ہے؟ اگر مکان اس کا ہو وہ جواب دے گا میں خوش اس لیے ہوا ہوں مکان جو میرا ہے، مکان جو میرا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اس کے مکان کی تعریف ہوگی، وہ خوش ہو جائے گا اور یہ کہے گا مکان جو میرا ہے۔ اب بلا تمہید مثال کو سمجھے، جب ہم آمینہ کے لال کا ذکر کرتے ہیں، احمد مختار کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم سید الابرار کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم والضحیٰ کے چہرے والے کا ذکر کرتے ہیں، واللیل کی زلفوں والے کا ذکر کرتے ہیں، ما زاغ البصر کے کاجل والے کا ذکر کرتے ہیں، ید اللہ کے ہاتھوں والے کا ذکر کرتے ہیں، علم نشرح کے سینے والے کا ذکر کرتے ہیں، پیارے آقا کا ذکر کرتے ہیں، رب کائنات راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ عالم تصورات میں پوچھا مولا تو راضی کیوں ہوا، تو خوش کیوں ہوا؟ تعریف تو ہم نے کی ہے آمینہ کے لال کی، تعریف تو ہم نے کی ہے نبیوں کے امام کی، تعریف تو ہم نے کی ہے امت کے لجپال کی، مولا تو خوش کیوں ہوا؟ جواب آتا ہے محبوب جو میرا ہے، محبوب جو میرا ہے۔ اور بھائی سیدھی سی بات ہے، بچے کو بھی سمجھ آ جائے، بوڑھے کو بھی سمجھ آ جائے، لیکن جن کو سمجھ نہیں آنی سمجھ جاؤ، ان کے دلوں پہ مہرے لگ چکی، انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ وغیرہ یہ بات بتا رہی ہے کسی کے مکان کی تعریف ہو تو وہ راضی، تو جب آمینہ کے لال کی تعریف ہو تو بنانے والا رب راضی ہو جاتا ہے، رب کائنات راضی ہو جائے۔ اچھا دوسری مثال سمجھیے آپ، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رب کائنات نے اس میں ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتا میں نے مومنوں پہ احسان فرمایا ہے۔ کن پہ؟ کن پہ؟ مومنوں۔ میں نے باتیں سمجھا بھی ہیں آپ کو، مومنوں پہ احسان ہے۔ اب میں جو مثال دینے لگا ہوں بڑی آسان سی مثال ہے، ہر بندے کو سمجھ آئے گی، باہر بھی میری آواز جا رہی ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی۔ 14 اگست کا دن پاکستان والے مناتے ہیں کہ ہندوستان والے؟ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ آزادی ان کو ملی ہے، آزادی ان کو ملی ہے۔ اور بھائی آزادی ان کو ملی ہے تو جشن غیر نہیں منائیں گے، آزادی کی نعمت پاکستانیوں کو ملی ہے، خوشی ہندوستان والے نہیں کریں گے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، آمینہ کا لال مومنوں کو عطا کیا گیا ہے، خوشی بھی ایمان والے کریں گے، خوشی بھی ایمان والے کریں گے۔ بھئی یہ مثالیں سمجھنے کے بعد اب قرآن کی آیت کو پڑھیے۔ لقد، اللہ نے تحقیقاً ذکر فرمایا، حالانکہ رب کا قرآن ہے، بغیر تحقیق کے بھی اللہ ارشاد فرما دیتا۔ ہم میں سے کسی کی جرت ہے انکار کرنے کی؟ کوئی مائی کا لال جرت کر سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کی ابتدا میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، باوجود اس کے پھر جب نبی رحمت کی بعثت کا ذکر کرنا ہے، جب آقا کی آمد کا ذکر کرنا ہے، جب نبی رحمت کے آنے کا ذکر کرنا ہے،
پھر سے تحقیقاً کہا، دو قیدیں لگائیں، ایک لام کی قید، ایک قد کی قید. فرمایا لا قد، تحقیق، خبردار، تم میں، کن میں؟ مومنین، جو ایمان والے ہیں. فرمایا ایمان والوں میں اللہ نے رسول بھیج کے احسان فرمایا ہے. ایمان والوں پہ تحقیقیں لگائیں، قید لگائی. اچھا یہ تحقیق، اس کو دوسرے معنوں میں سمجھاؤں آپ کو، آپ کی بولی میں. یہ تحقیق کو دوسرے معنوں میں سمجھے خبردار. رب کا قرآن ہے جہاں لفظ تحقیق کا معنی کیا ہوگا؟ جیسے الا، خبردار. اور یہ پتہ ہے کہاں لکھا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جیسے ٹرانسفارم لگے ہو نا، بجلی دیاں لینا ہون، اتنے تھلے لکھے ہوتا ہے خبردار. کی مطلب؟ بے احتیاطی کرو گے تو کرنٹ لگے گا، نقصان پہنچے گا. میں نے رسول بھیج کے احسان کیا ہے، خبردار، اگر خوشی نہ مناؤ گے تو دوزخ کا عذاب ملے گا. اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو پھر توجہ کرو، پھر آمینہ کے لال کے آنے کی خوشیاں مناؤ. اگر چچا غیر مسلم ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے خوشی مناتا ہے، اللہ قبر میں اسے بھی اس انگلی سے پینے کے لیے عطا کر دیتا ہے. بھئی غیر مسلم ہے، اشارہ انگلی کا کر کے خوشی منائی تو پینے کے لیے مل رہا ہے. تو جو مسلمان خوشیاں منائے اور مومنوں میں بھیجا ہے. اچھا کبھی ہم نے غور کیا ہے اللہ نے ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں، کسی نعمت پہ یوں احسان نہیں فرمایا. اس طرح اللہ نے کسی نعمت احسان نہیں فرمایا کہ میں تو انہوں اے دیتا ہے تو میں تو اڑے تے احسان کیتا. ایک ذات مصطفیٰ ہے، ذات رسول ہے. بھائی اللہ نے پورا وجود دیا تو نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے. وجود میں تندرستی کی نعمت دی تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم پہ احسان کیا ہے. اس وجود کے اعضاء صحیح سلامت رکھے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے. توجہ میری جانب، ہاتھ سلامت ہیں، اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم پہ احسان کیا ہے. زبان سلامت ہے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم پہ احسان کیا ہے. وہ گونگا بھی تو پیدا کر سکتا تھا، وہ بہرا بھی تو پیدا کر سکتا تھا، لیکن ہر چیز سلامتی کے ساتھ دی. نہیں فرمایا کہ تم میں احسان کیا ہے. مگر جب آمینہ کا لال عطا فرمایا، فرمایا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے، تم پہ احسان کیا ہے. مالک کسی نعمت پہ تو نے یوں احسان نہیں کیا، اس نعمت کے آنے پہ احسان کیوں؟ فرمایا یہی تو وہ نعمت ہے جس کے صدقے ہر نعمت کو بنایا ہے. یہی تو وہ نعمت ہے جس کے صدقے ہر نعمت تمہیں عطا کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت بھی آگے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے، حدیث قدسی کہ رب کائنات بھی فرماتا ہے اگر رب ہونا بھی، اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر ہے. ہر نعمت مصطفیٰ کے صدقے سے. تو مومنوں پہ احسان ہے، مومنوں نے خوشیاں منانی ہیں. اچھا آج تک نہ یہ بڑا جھگڑا ہے. اب یہ جو دو باتیں کرنے لگا ہوں نا، ساری تقریر بھول جانا، بے شک بھول جانا، لیکن یہ دو باتیں یاد رکھنا. آج تک بڑا جھگڑا جی لکھیا کتھے ہوئے، توجہ ہے نا، لکھیا کتھے ہوئے. اور بڑے بڑے سیانے تے دنا بندے پاگل ہو گئے، بڑے بڑے شعور والے، بڑے بڑے عقلاں والے پھر گئے نہیں جی لکھیا کتھے ہوئے. اور نہیں جی سانوں میں انی دور ہو گئی منان دیا، ویکھو نا جی لکھیا کتھے ہوئے. اس بات پہ آ کے بڑے بڑے پاگل ہو گئے، پھر گئے. میں دو باتیں کہنے لگا ہوں. پہلی بات، اگر تیرا یہ کہنا ہے کہ لکھا کتے ہے، لکھا کہاں پہ ہے، میں لکھا ہوا مانوں گا، تو مجھے ایک بات کا جواب دے. میرے اور تیرے نبی نے، لجپال نبی نے، غمخوار نبی نے، سردار نبی نے، مکی اور مدنی نبی نے جو راتوں کی نیند قربان کر کے تیرے اور میرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، کہاں لکھا تھا کہ حبیب رات جاگو اور امت کے لیے بخشش مانگو؟ قیامت تک کا ٹائم ہے، جہاں تک آواز آ رہی ہے قرآن کی کوئی ایک آیت لاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ اے پیارے نبی جاگیے اور جاگ کے امت کے لیے بخشش مانگیے، غار ہرا پہ جائیے، چوٹی پہ جا کے آنسو بہا کے امت کے لیے بخشش مانگیے.
کوئی آیت نہیں، پھر مجھے کہنے دو جب نبی ہو کے بغیر دلیل کے امت کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، امتی کا بھی حق ہے بغیر دلیل کے مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کبھی غور کیا اس بات پہ آپ نے؟ نبی رب کی وحی کے بغیر کوئی کام کرتا؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رب وحی بھیجے تو پھر نبی کام کرتا ہے، لیکن قرآن کی کوئی ایک آیت دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو، جس میں یہ حکم ہو، جس میں یہ فرمایا گیا ہو، جس میں یہ پیغام آیا ہو، اے نبی جاگیے، جاگ کے امت کے لیے بخشش مانگیے۔ کوئی ایک آیت نہیں، لیکن جانتے ہو مصطفیٰ کتنا جاگتے تھے امت کے لیے؟ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں میرے لجپال نبی کے مبارک پاؤں بھی سوج جایا کرتے تھے، اتنا کھڑے رہتے امت کے لیے۔ آج 10 منٹ میلاد کی محفل میں بیٹھنا پڑے تو ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، ذکر رسول کی بزم میں ہم 10 منٹ کے لیے آئے تو گھڑیاں دیکھتے ہیں، مول صاحب کدوں مائک چھڈن گے، کدوں تقریر چھڈن گے، لیکن تیرا اور میرا نبی تیرے اور میرے لیے اتنا جاگتے، پاؤں مبارک بھی سوج جاتے، حالانکہ حکم ربی بھی نہیں ہے، بلکہ حکم تو یہ تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب ساری رات نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ حکم تو یہ تھا، مگر آقا جاگتے امت کے لیے اور بغیر دلیل کے۔ آج امتی ہو کے کہتے ہو دلیل چاہیے، کہیں ڈوب کے مر جاؤ، جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی کے ذکر کے لیے دلیل چاہتے ہو۔ ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے، کبھی شمع نے بھی کہا ہے، کبھی پروانے نے کہا ہے کہ دلیل دو، شمع کے گرد چکر لگانا کہ نہیں لگانا، وہاں جا کے مرنا کہ نہیں مرنا۔ اور بھائی ذرا سی شمع جلے پروانہ پہنچ جاتا ہے، پروانہ دلیلیں مانگتا؟ کیسا امتی ہے جو نبی کے ذکر کے لیے دلیلیں مانگ رہا ہے؟ اچھا اب آئیے، کوئی یہ کہہ دے جی جذباتی گل کر کے مولوی تر گیا جی دلیل نہیں سی ہوندی تاں انج دی کہانی سنا گیا جی، آؤ دلیل بھی دیتا چلو۔ ویڈیو بن رہی ہے، آپ احباب سن رہے ہیں، آواز باہر تک بھی جا رہی ہے، کوئی ریکارڈ کرنا چاہے تو 1000 بسم اللہ، حوالے کی ذمہ داری ہے، دکھا سکتا ہوں منوانے کا ٹھیکہ نہیں ہے، دکھا سکتا ہوں جی، منوانے کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اور میں عربی متن بھی پڑھوں گا حدیث پاک کا، اور حدیث بھی مسلم شریف کی ہے، کوئی چھوٹی حدیث نہیں، حدیثیں ساری بڑی، لیکن جو لوگوں کے ذہن ہے جی ضعیف ہے جی، او جی اینجے جی، او جی اینجے جی، مسلم شریف کی حدیث بھی سچی، حدیث بھی صحیح، راوی بھی پورے، متن بھی مکمل۔ حدیث یہ ہے، میرے اور تیرے لجپال نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے، آقا کے غلام بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، آقا کے غلام جب باتیں کر رہے ہیں لجپال تشریف لاتے ہیں، آقا آ کر کے پوچھتے ہیں ما اجلسکم، غلاموں کس لیے بیٹھے ہوئے ہو، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، یہ بزم کس لیے سجائی گئی ہے؟ غلام عرض کرتے ہیں جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنا علینا بکا۔ جو عربی سن کے سبحان اللہ کہے، اللہ کرے قبر میں جب جائے، جب عربی میں سوال ہو یہ وہاں جواب دے سکے۔ پھر سے پڑھ رہا ہوں، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنا علینا بکا۔ میرے کریم لجپال نے پوچھا، فرمایا غلاموں کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ اب غلاموں کا جواب سننا، توجہ میری جانب۔ غلام عرض کرتے ہیں آقا جی ہم بیٹھ کے ندعو اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو ہم بھی محفلوں میں بیٹھ کے پکارتے ہیں نا رب کو،
کبھی سبحان اللہ، کبھی ماشاء اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر۔ غلام عرض کیا آقا جی ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، ہم اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ نبی رحمت کے غلام آقا کو جب یہ جواب دیتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کس لیے، اللہ کو کس بات پہ یاد کر رہے ہو؟ کریم لجپال نبی کے غلام عرض کرتے ہیں اللہ نے ہمیں دین ہدایت عطا کیا ہے، اس لیے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ دین ہدایت ملا، دین ہدایت ملا، اللہ نے دین دیا ہدایت والا، اس لیے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے ہم ذکر خدا کر رہے ہیں، آپ کے آنے کی وجہ سے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کو بھیج کر اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا۔ آج بھی سنیوں کی محفلوں میں پوچھ لو خوشی کس بات کی؟ بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ محفل کس لیے سجی ہے، اس لیے سجی کہ اللہ نے اپنا رسول ہمیں عطا کیا ہے۔ یہی بات غلاموں نے عرض کیا آقا جی دین ہدایت ملا ہے، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے، اس وجہ سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگلی حدیث کا جز بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے ایک قانون آپ سے پوچھ لوں ذرا۔ رب کا قانون ہے، رب کے قرآن کا قانون ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے بدلے میں اللہ اس کا ذکر فَاذْكُرُونِی، جو اللہ کا ذکر کرے بدلے میں اللہ اس کا ذکر۔ یہ قانون یاد رکھو، اس حدیث کے ساتھ ملے گی بات، جو اللہ کا ذکر کرے بدلے میں اللہ اس کا ذوق طبع کے لیے ایک بات یاد آئی، وہ کرتا چلوں۔ بابا فرید سے، آپ صاحب قبلہ، بابا فرید سے کسی نے پوچھا اے فرید الدین بتائیے اللہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا کوئی ماہی کا لال جواب دے گا اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہیں بارشیں برسا رہا ہے، کہیں دھوپ چڑھائی ہے، کہیں اولاد بانٹ رہا ہے، کہیں رزق دے رہا ہے، کہیں موت واقع ہو رہی ہے، سارا نظام کائنات تو وہ چلا رہا ہے۔ اب کون کیا جواب دے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ بابا فرید نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ بابا فرید فرماتے ہیں اللہ فرید کر رہا ہے۔ بابا جی کوئی دلیل دو، اتنا بڑا دعویٰ؟ فرمایا دلیل یہ ہے، رب کا قرآن ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، میں رب کر رہا ہوں، وہ فرید کر رہا ہے۔ اچھا قانون ذہن میں رکھیں، جو اللہ کا ذکر کرے بدلے میں اللہ اس کا ذکر۔ اب غلاموں نے عرض کیا کیا تھا؟ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، ہدایت ملی، دین حق ملا، اس لیے آپ ہم میں آئے، اس لیے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا قسم اٹھاؤ، غلاموں نے قسم اٹھا لی۔ کریم لجپال فرماتے غلاموں قسم اس لیے نہیں لی کہ تم پہ شک تھا، بات یہ نہیں ہے۔ آقا جی پھر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جناب جبریل آئے ہیں، آ کر کے خبر دے کر کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے پیارے نبی آپ کے جو غلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کے آنے کی وجہ سے، دین حق ملنے کی وجہ سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بدلے میں اللہ فرشتوں میں ان غلاموں پر فخر کر رہا ہے، ان غلاموں پر۔ اچھا قانون کیا تھا؟ جو ذکر کرے بدلے میں اللہ اس کا ذکر ہے، جو ذکر کرے بدلے میں اللہ اس کا ذکر ہے۔ لیکن یہاں حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے، بلکہ جناب جبریل بتا کر کے گئے پیارے نبی آپ کے جو غلام آپ کے آنے کی وجہ سے ذکر خدا کر رہے ہیں، اللہ ان پر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ اب میں ایک جملہ اپنی زبان میں کہنے لگا ہوں، رب کائنات فرشتوں سے فرما رہا ہوگا فرشتوں دیکھو جب میں نے حضرت انسان کو بنایا تھا تم نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، لیکن فرشتوں دیکھ لو یہ فساد نہیں کر رہا، یہ تو میرے نبی کا میلاد کر رہا ہے، یہ فساد نہیں منا رہا، یہ تو مصطفیٰ کا میلاد منا رہا ہے۔ اللہ فخر کرتا ہے۔ اب مجھے کہنے دو قرآن کا قانون یہ جو ذکر کرے بدلے میں اللہ ذکر کرتا ہے۔ مالک آج کیا بات ہوئی؟ آج تو نے ذکر کے بدلے فخر کیا ہے، آج کیا بات ہے؟ آج ذکر کے بدلے ذکر نہیں ہے،
آج ذکر کے بدلے فقر ہے، جواب قدرت آتا ہے۔ کوئی اگر کان ملنے پہ، ناک ملنے پہ، ہاتھ ملنے پہ، منہ ملنے پہ، وجود ملنے پہ، تندرستی ملنے پہ، مال و زر ملنے پہ، مکان جائیداد کوٹھی بنگلہ ملنے پہ اگر کوئی میرا ذکر کرتا ہے، نعمتیں ملنے پہ اگر کوئی میرا ذکر کرتا ہے، میں بدلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی میرے نبی کے آنے پہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں صرف ذکر نہیں کرتا، میں رب اس بندے پہ فخر کرتا ہوں۔ ہر نعمت پہ جس نے میرا ذکر کیا، جس نے ذکر کیا، جب کیا، بدلے میں نے ذکر کیا، لیکن میرے نبی کے آنے پہ جس نے ذکر کیا، یہ ہے مومنوں پہ احسان۔ اور اس نبی کو احسان پتہ ہے کیوں فرمایا گیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ اس نبی کو احسان کیوں فرمایا گیا؟ ذرا پچھلی امتوں کے احوال کا تصور کرو، ذرا تھوڑا سا سنجیدہ پیغام بھی ہم لے کے جائیں نا، عظمتیں سنیں گے سنائیں گے، یہ پیغام بھی ہم نے تھوڑا سا لینا ہے۔ پچھلے انبیاء کی امتوں کی احوال ذرا سامنے لاؤ۔ پہلے ان کو عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ پہ جانا پڑتا، اس کے علاوہ روئے زمین میں کہیں بھی وہ عبادت کرتے قبول نہیں ہوتی تھی۔ ایک مخصوص ٹھکانہ ہوتا، وہاں پہ جاؤ، وہاں جا کر عبادت کرو۔ ہاں اتنی رخصت تھی، اگر کہیں اور عبادت کرنی ہے پھر اس جگہ کی خاک لے کے آؤ، اور جس جگہ پہ جا کے تم نے عبادت کرنی ہے وہ خاک وہاں پہ رکھو، پھر وہاں بھی عبادت کرو، اور پھر بغیر وضو کے نہیں۔ لیکن پتہ ہے اس نبی کے آنے پہ ہم پہ کرم کیا ہوا؟ جس نبی کو رب نے احسان فرمایا، فرمایا ساری زمین تمہارے لیے پاک کر دی ہے، پہلیاں چو اتھے بھی نماز پڑھ لو میں قبول کر لاگا۔ اگر وضو نہیں کر سکتے، بیمار ہو یا پانی نہیں ملا، مٹی سے تیمم کر لو پھر بھی قبول کر لوں گا۔ اور یارو اس نبی کے آنے پہ احسان نہ رب فرمائے تو کیا فرمائے؟ پچھلے نبی ان کی امتیں اگر جسم پہ نجاست لگ جاتی اتنے حصے کو کاٹنا پڑتا، ایسی امتیں بھی گزری، جی ہاں، اور ان کو مٹی سے ہی، ان کو جناب والا پانی سے ہی دھویا جاتا، مخصوص جگہ پہ جا کے دھویا جاتا۔ لیکن یہ امت مصطفیٰ ہے، میں تم میرے نبی کی امت ہو، جہاں پانی ملے وہیں بہا دو، تمہارا وجود پاک کر دوں گا، تمہارا جسم پاک کر دوں گا۔ اور سب سے بڑھ کے پتہ کیا ہے؟ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، ایک ایک گناہ پہ شکلیں بگڑ جاتی تھی۔ کسی کو بندر بنایا گیا، کسی کو خنزیر بنایا گیا، کسی کی دہلیز پہ لکھا گیا اس نے یہ کرتوت کی ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، انہیں اے چند چڑھایا ہے، دروازوں پہ لکھا جاتا، ماتھے پہ ظاہر کیا جاتا۔ لیکن یہ امت مصطفیٰ ہے نا، فرمایا میں نے وہ نبی دیا ہے کہ جس کی امت میں تم آ کے کروڑوں گناہ بھی کرو گے شکلیں نہیں برباد کروں گا، شکلیں نہیں بگاڑوں گا۔ حضرت جی وہ کسی عاشق بندے سے نہ کسی نے جا کے مسئلہ پوچھا، آج بھی بڑے لوگ پوچھتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کی طے اور حقیقت کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن جا کے مسئلہ پوچھا، او جی نبی حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں، او جی نبی زندہ ہیں کہ نہیں۔ جب مسئلہ پوچھا تو عاشق بندے نے جواب بڑا ستھرا دیا، کتابوں میں نہیں الجھایا، منطق و فلسفہ نہیں پڑھایا، گردانیں نہیں رٹائی، بڑا سادہ سا جواب دیا، کہا جا کے شیشہ دیکھ، شیشے میں اپنی شکل دیکھ، اگر گناہوں کے باوجود بھی یہ شکل بگڑی نہیں ہے تو سمجھ جا آج بھی تیرا نبی زندہ ہے۔ اللہ یا کہا جا کے آئینے میں شکل دیکھ، اگر اتنے گناہوں کے باوجود بھی شکل بدلی نہیں تو نبی زندہ ہے، کیونکہ رب کا قرآن ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ تو میں اے پیارے میں انہیں کیسے عذاب دوں، تو ان میں موجود ہے، تو ان میں موجود ہے۔ اگر نبی موجود ہے تو شکلیں نہیں بگڑی ہیں، اور اگر نہیں یقیناً نبی موجود ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہر بے اصول کے لیے
ایک فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، جس نے میلاد منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ارے لوگو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، جن کا رسول اور بریلی کے امام بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا کیا جو نبیوں کا امام بن کے آیا، جس کے آنے پہ ہم پہ آسانیاں ہوئی ہیں۔ اور جانتے ہو ایک وہ آسانیاں جو اللہ نے رسول بھیج کر خود کی، یہ جملہ ضائع نہ کرنا، ایک وہ آسانیاں حضرت، ایک وہ آسانیاں ہیں جو اللہ نے رسول بھیج کر خود کی، جس طرح یہ زمین ساری پاک کر دی، یہ اللہ نے آسانی کی، اور ایک آسانیاں وہ ہیں جو میرے اور تیرے نبی نے اپنی امت کے لیے باقی رکھی، بلکہ اللہ کے رسول نے دی۔ آپ کہیں جی وہ کیسے؟ آؤ میں بتاؤں، حدیث پاک ہے، دیکھو وہ کتنے اعلیٰ نبی ہیں جن کو رب نے بھیج کے احسان فرمایا۔ وہ نبی فرماتے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ میرے لجپال فرماتے ہیں اگر تہاڈا مصیبت وچ پی جانا اے میری نظراں دے سامنے نہ ہوندا تے فرمایا میں ہر نماز دے نال مسواک فرض کر دیندا، ہر نماز کے ساتھ مسواک۔ میں مجھے پتہ ہے کہ یہ کام تم پہ بوجھ بنے گا، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اپنی ایمانداری نہ دسیا جے۔ اگر یہ چیز فرض ہو جاندی کنے بندے سن جڑے کام کر دے جی؟ میرا خیال ہے کہ ہوں تے برش آن دے باوجود، ٹیوپاں آن دے باوجود، منجن آن دے باوجود تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی بلا آن دے باوجود 20 دن منہ چ جناب والا کوئی ایسی شائی نہیں پھیر دے، نہ برش کیتا، نہ ٹیوب کیتی، نہ منجن کیتا، نہ مسواک کیتا، منہ چو بو پہ ہوندی ہے تے آئی جائے۔ سنجیدہ پیغام بھی لے کے جاؤ، اگر تیرے منہ سے بدبو آتی ہے تیرے ساتھ دوسرا مسلمان ہی صرف پریشان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت والا فرشتہ بھی تجھ سے دور ہو جاتا ہے، رحمت والا فرشتہ دور ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی کا احسان ہے اپنی امت پہ، ہر نماز کے ساتھ اس کو فرض ہے، اور یہاں اختیار بھی ہے میرے نبی کا۔ فرمایا لَأَمَرْتُهُمْ، میں حکم دیتا، میں فرض کرتا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ پتہ چلا رب نے نبی کو با اختیار بنا کے بھیجا۔ ہم جس نبی کا میلاد مناتے ہیں وہ زندہ و جاوید بھی ہے، وہ با اختیار بھی ہے، اور اس بات کو گھر میں بھی جا کے سوچ لینا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک فرض ہوتی، خالی وضو فرض ہے تے ادھا پنڈ نہیں پڑھدا، تے جی مسواک بھی فرض ہو جاندی پھر کلے مولوی صاحب بھی مسیطے وڑ دے، باقی پھر بھج جاندے، اکا دکا ہی ہوندا نا، خالی ایک وضو فرض ہے نا۔ اج ازما کے دیکھ لو، پنڈ والے